لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کونین کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج درس تفسیر قرآن کی 19ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اور جس صورت کو لے کر کے ہم حاضر ہیں اس صورت کا نام ہے الہمزہ۔ الہمزہ اس صورت کو الہمزہ کہتے ہیں، سورۃ الہمزہ۔ اس میں 1 رکوع، 9 آیات، 30 کلمات اور 130 حروف ہیں۔ اس بات پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب مکہ مکرمہ میں جو بھی صورتیں نازل ہوئی تو اکثر و بیشتر خطاب جو ہے وہ کفاروں سے ہوا۔ ان کے اندر جو نادانیاں تھیں اور جو جہالت رچی بسی ہوئی تھی ان کی زندگی میں، بار بار اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تنبیہ فرمایا۔ اور ابھی
سورہ زلزال سے آپ نے اگر اس میں تسلسل کے ساتھ جو تفسیر قرآن کے پروگرام میں حاضری دے رہے ہیں وہ سورہ زلزال سے آپ سن رہے ہوں گے. وہ تسلسل کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے سورہ زلزال سے، پھر سورہ عادیات میں، اس کے بعد پھر سورہ تکاثر ہے، سورۃ العصر ہے. ہر صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مال کو جو تم نے سرمایہ بنا لیا ہے اور مال کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد جو بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی میں ایسا آپ محو ہو گئے ہو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے تمہاری طرز زندگی دیکھ کر کہ یہی باقی ہے، اور بقیہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہے وہ سب فانی ہیں. چونکہ جو لگن، جو جہد مسلسل تمہارا دیکھا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے اسی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے. اب اس کے لیے تم کو خون کرنا پڑ رہا ہے، کسی کا تو خون کر رہے ہو، کہیں پہ لوٹ گھسوٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے بھی باز نہیں آ رہے ہو، کسی کو ناحق قتل کرنا ہو رہا ہے تو اس سے بھی آپ باز نہیں آ رہے ہو. یعنی آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا ہے مال کمانے کو، پیسہ کمانے کو، اور اس طریقے سے برائیوں میں آپ ملوث ہو گئے ہو کہ ایسا آپ کی زندگی کو دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ یہ گمان کر رہے ہو کہ مجھے کوئی پکڑنے والا بھی ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا بھی ہے، میری گرفت کوئی کرنے والا بھی ہے. آپ کی زندگی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا، آپ تو اپنی زندگی میں مگن ہو. پھر پچھلی نشست جو ہوئی سورۃ العصر کی جو تفسیر ہوئی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اور گھاٹا کئی طرح کے ہوتے ہیں. تو جو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں گھاٹا کن چیزوں میں ہے تو وہ اپنی شخصیت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو لوگ سمجھ نہیں پاتے وہ پوری زندگی جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر کے قبر تک وہ اسی زندگی کو مقصد بنا لیتے ہیں اور یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم کو فنا نہیں ہونا ہے، یہی زندگی ہم کو رہنی ہے. تو اس بارے میں سورۃ العصر میں تنبیہ کیا گیا کہ نہیں، جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اسی زندگی کو اصل زندگی بنا لیتے ہیں تو وہ لوگ گھاٹے میں ہیں. فائدے میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور کما حقہ پوری زندگی ان کے احکام پر عمل کرتے رہے. وہی کون ہے؟ وہی فائدے میں ہے. اب پھر اسی طرز زندگی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزہ. اب اس لفظ کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت پڑی قرآن میں؟ ہمزہ اور لمزہ قریب المعنی ہے. کیا ہے؟ قریب المعنی ہے. ہمزہ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو، پیٹھ پیچھے جو لوگ بات کرتے ہیں اس کو ہمزہ کہا جاتا ہے. لمزہ کہتے ہیں روبرو تانا زنی کرنے والے کو، تو اس کو لمزہ کہتے ہیں. قریب المعنی ہے. کچھ لوگ ایک ہی معنی میں دونوں کو استعمال کیے، بعض کہتے ہیں نہیں فرق ہے اور فرق اس طور پر بیان کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پہلا دور تھا نا تو وہ تبلیغ کیا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بعض کفار لوگ کیا کرتے تھے؟ طنز کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہتان تراشی کرتے تھے.
سرکار کی غیبت کیا کرتے تھے، اور کچھ اتنے بدتمیز لوگ تھے کہ سرکار کے سامنے سرکار کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اخنس بن شریق ایک کافر تھا، وہ بہت آگے آگے رہتا تھا۔ ولید بن مغیرہ وہ بھی بہت آگے آگے رہا کرتا تھا، اس کو سہری فہرست مفسرین کرام نے گنایا۔ تو وہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بہتان تراشی کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، جو تانا زنی کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اور کفاروں کی عادت تھی کہ جو طاقتور ہوا کرتے تھے نا، جو طاقتور ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے ان کی برائی بیان نہیں کرتے تھے لوگ، یا کچھ بھی ان کے سامنے نہیں بولتے تھے، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم سامنے بولیں گے تو ان کی طاقت ایسی ہے کہ یہ دفاع کر سکتے ہیں سامنے سے، وہ ہم کو جواب دے سکتے ہیں، تو وہ سامنے نہیں بولتے تھے بلکہ پیٹھ پیچھے بولتے تھے۔ اور جو غریب طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے، اپنا وزن دکھانے کے لیے ان کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے۔ ابھی آج کے دور میں جو بھی مسلمانوں میں اس طریقے کی روش اگر پائی جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس کس سنتوں پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو کفار کا معاملہ تھا کہ جو طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے ان کے پیٹھ پیچھے بولا کرتے تھے، اور جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے ان کے سامنے بولا کرتے تھے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، جو سامنے سے دفاع کر سکتے ہیں، جو سامنے سے بول سکتے ہیں، ان کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے کریں گے تاکہ وہ سامنے سے دفاع نہ کریں۔ اور جو غریب لوگ ہیں ان کے سامنے روب جمانا شروع کرتے ہیں۔ یہ خصلت آج ہمارے لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ تو یہ خصلت کس کی خصلت تھی؟ کفاروں کی خصلت تھی۔ کس کی خصلت تھی؟ کفاروں۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے، نہ کہ مسلمان کے۔ اس میں کفار کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ جس روش پر تم چل پڑے ہو، جس عادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جس سیرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور اسی کو کامیاب سیرت سمجھتے ہو، تو یاد رکھو ویل ہو تمہارے لیے، بربادی ہو تمہارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بدتمیزی پر، ان کی اس حرکت پر، ان کی اس شرارت پر، ان کی اس خیانت پر، ان کی اس مذموم عادت پر اللہ تبارک و تعالی ویل فرما رہا ہے۔ تو جو لوگ ان کی روش پر چل بیٹھے ہیں، جو کام کفار کیا کرتے تھے، اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ ویل تو ہمارے لیے بھی ہے نا۔ جو کام کفار کیا کرتے تھے اس کام کی بنیاد پر ان کو اللہ ویل کہہ رہا ہے کہ بربادی ہے ان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اس برائی میں ملوث ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کفار کے حق میں، اور وہ عادت ہم نے اپنا لیا ہے، تو یہی بات تو ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، یہی بات تو ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور غیبت ایک ایسی بیماری ہے، سورہ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض ایسے ہیں جو بعض کی غیبت کرتے ہیں، اور ایسا نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ غیبت کے حوالے سے۔ تو غیبت بہت بری بیماری ہے، اور ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ غیبت کرنے والا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔
اور جس چیز کو قرآن بیان کر کے ویل کہہ رہا ہے، آج اسی برائی کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس برائی کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا تم کو میں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے بہتر ہو؟ کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے بہتر ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جسے دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. تم میں بہتر شخص وہ ہے جسے دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. اور یہ بہتر شخص اس کو بنایا گیا جسے دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. تو یہ کیفیت اس بندے کے اندر آتی کیسے ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے؟ یہ کیفیت اس بندے کے اندر اس وقت آتی ہے جب وہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے احکام اور رسول اللہ کے احکام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اور وہ عمل کرنے کے معاملے میں ہرگز یہ تمیز پیدا نہیں کرتا کہ یہ مستحب کی فہرست میں آتا ہے یا مباح کی فہرست میں آتا ہے یا واجبات کے فہرست میں آتا ہے یا فرائض کے فہرست میں آتا ہے یا سنن کی فہرست میں آتا ہے. بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں کس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی خوشنودی کس میں مخفی ہے اور چھپا ہوا ہے. اس عمل کو وہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے چہرے پر ایک ایسا نور پھوڑتا ہے کہ جب اسے دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. جب اسے دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، افلا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے برا ہو؟ اب دیکھیے، جو بیان کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کمپیریزن، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ بیان جو کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے کیا کہا کہ تم میں سب سے پہلے تم میں بہتر شخص وہ ہے جسے دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں کہ جو تم میں سب سے برا ہو؟ سب سے اچھا کو دیکھیے کیا کہا اللہ کے رسول نے، اور سب سے برا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ ضرور یا رسول اللہ. تو فرمایا، المشاؤن بالنمیمہ، تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جو کسی شخص کی بات پیٹھ پیچھے کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، المفسدون بین الاحبہ، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جو احبہ کے درمیان فساد ڈالتا ہے، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، لڑوانے کا کام کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے. یہ عادت کسی زمانے میں عورتوں میں زیادہ تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو فساد ڈالنے والی عادت ہے، تلخ بات ہے، یہ کسی زمانے میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی تھی. بات کا بتنگڑ بنا دینا، رائی کا پہاڑ بنا دینا. اور اگر آپ نے کچھ بولا تو جا کر کے بولتی تھی، فلانواں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے، جانو نہ ہو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے، ایسے کیسے کہہ دیا انہوں نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے بول کر کے سامنے والے کے دماغ کو آؤٹ کرنا، باہر کر دینا، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا. اس طریقے کی باتیں جا کر لگا کر کے بولا کرتی تھی. لیکن وہ خصلت اب مردوں میں بھی آ گئی. یہ خصلت مردوں میں نہیں تھی، اب وہ خصلت آ گئی. تو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، مقابلہ دیکھیے،
دو باتوں کے درمیان مقابلہ دیکھیں، کتنا ڈفرنس۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے برا بھلا کہتا ہے۔ تو آپ یاد دیکھیں کہ ایک وہ ذات جسے دیکھو تو خوشی ملے، مقابلہ دیکھیے، ایک وہ ذات جسے دیکھو تو خوشی ملے، دل سے خوشی ملتی ہے، اور ایک وہ شخص جسے دیکھو تو نفرت حاصل ہو۔ تو یہ مقابلہ کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں کہ جسے دیکھے تو جو تم میں سب سے بہتر ہو؟ تو کہا کہ وہ شخص بہتر ہے کہ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ اور پھر فرمایا کیا تم کو میں ایسے شخص کی خبر نہ دوں کہ جو تم میں سب سے برا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ وہ شخص تم میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا ہے، جو لوگوں کے مابین فساد برپا کرتا ہے، اور جو لوگوں کو لڑواتا پھرتا ہے، وہ سب برا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس فہرست میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کو کیا میسج لینا ہے، کیا پیغام لینا ہے کہ اللہ کے رسول فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم کو جانا کس جماعت میں چاہیے؟ ہم کو کدھر والی جماعت میں جانا چاہیے؟ کیا نیک لوگوں کی جماعت میں جانا چاہیے یا ایسے لوگوں کی جماعت میں جانا چاہیے جہاں پھٹکار برستی ہے اللہ کی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ بات سمجھ آتی ہے اس حدیث پاک سے کہ ہمیں اللہ والوں سے دوستی کرنی چاہیے، ہمیں نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں اب یہاں پہ ایک ہمزہ کا لفظ جو بیان کیا اس کے معنی کو بیان کر رہے ہیں۔ لمزہ اور ہمزہ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں الذی یغتاب ویطعن فی وجہ الرجال۔ لمزہ اس برائی کو کہتے ہیں وہ جو لوگوں کی غیبت کرے اور لوگوں کے سامنے تان کرے، تانہ زنی کرے۔ اور ہمزہ الذی یغتابہ من خلقہ اذا غاب، کہ جب کوئی شخص غائب رہے تو اس کی برائی کرے، اسے ہمزہ کہتے ہیں۔ اور لمزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سامنے آ کر کے روبرو تانہ زنی کرے، اس کو لمزہ کہتے ہیں۔ وہ انسان کے سامنے اس کی برائی بیان کرے، اور لمزہ وہ ہے جو انسان کے پس پشت اس کی برائی بیان کرے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ ویل ہو اس کے لیے کہ جو لوگوں کی برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے بھی اور سامنے بھی، اور پھر اس کے لیے بھی ویل ہو الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور اس کو گن گن کے رکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں مطلقاً مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیں۔ مطلقاً مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ مال برا اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یہ مال اس وقت برا ہو جاتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہو اور غریبوں کی مدد نہ کرے۔ یہ مال اس وقت اس کے لیے برا ہو جاتا ہے اور فتنے کا سبب بن جاتا ہے کہ پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور خود مستی کر رہا ہو۔ یہ مال اس وقت خراب ہو جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے جب اپنے مال کے چکر میں آخرت کو بھول جائے اور اللہ کو بھولے بیٹھا ہو۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، مال جمع کرو، دین کی راہ میں خرچ کرو، مال جمع کرو، دین کی مدد کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان کی وجہ سے دین کو فروغ ملے گا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کرنے کے بعد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جتنا میرے پاس ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ جس طریقے سے چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں۔ تو اس سے اسلام کو مدد ملی۔ مال کو مطلقاً جمع کرنا ممنوع اور حرام نہیں ہے، مال اس وقت حرام ہو جاتا ہے آپ پر جب اس مال کو آپ دنیا کا مقصد بنا لیتے ہو اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو، رسول اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتے ہو، اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو یہ مال اس وقت برا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ لوگ ایک بزنس کو چلا رہے ہیں اور اچھا خاصا چل رہا ہے، اب دوسرے بزنس کو انہوں نے شروع کر دیا اور زبردستی کو اپنے آپ کو مصروف کر لیا، اور اتنا مصروف کیا کہ جو نمازوں میں آتے تھے اب ان کی نمازیں چھوٹنے لگی۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، وہ نماز کے پابند تھے، بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، وہ چاہتے تھے کہ میرے لیے سرکار دعا کرے، سرکار نے دعا فرمائی، مال کے فتنے میں مبتلا ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو مال کا فتنہ بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، اور یہ کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے، مال کو تو گن گن کے رکھتے ہی ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ مال ہی ان کی زندگی ہے اور مال ہی ان کو کامیاب کر رہا ہے، اور مال ہی ہم کو ہمیشہ ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ مال ہی ہمیشہ اس کو زندہ رکھنے والا ہے اور اس کو زندگی دینے والا ہے؟ اس کی طرز زندگی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ مال کمانے میں گم ہے، خدا کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں ان کے سامنے لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں ان کے سامنے لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور وہ مال کو اکٹھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مال میں اتنے گم ہیں ویل ہو ان کے لیے، بربادی ہو ان کے لیے۔ اور یہ جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال ہی آپ کی زندگی ہے اور مال ہی آپ کو زندگی بخش دے گی اور دوام بخش دے گا آپ کی زندگی کو، اس گمان میں نہ رہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، آپ کو پھینک دیا جائے گا جہنم کی ایک وادی میں جس کا نام ہے حطمہ، جس کا نام کیا ہے؟ حطمہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ نبی کے توسل سے بندوں سے، عام بندوں سے یہ مخاطب ہے اللہ رب العزت کہ اے میرے محبوب، لوگوں کو بتا دیجئے، آپ کو تو میں نے بتا ہی دیا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، لوگوں سے پوچھئے کہ تم کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ۔ اب اس سے کچھ نااہل لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ طنز کرتے ہیں سرکار کے علم غیب پر، سرکار کے علم غیب پر طنز کرتے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ یہ سرکار کے علم پر طنز مارتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ تو جب سرکار کو معلوم ہوتا تو یہ کلام، یہ خطاب ہوتا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تو ساری باتیں بتا دی ہے، لیکن محبوب کے توسل سے عام بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو کفار لوگ اس روش پہ چل پڑے ہیں اور جو وعیدیں ہم سنا رہے ہیں اور جس وعدے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی ایک آگ ہے جسے اللہ نے تیار کیا ہے، جسے اللہ نے تیار کیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ آگ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی اس آیت میں، نار اللہ الموقدہ، پورے قرآن میں آگ کی نسبت یہ پہلی جگہ ہے، کیوں؟ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت برائی ہے یہ۔
اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت برائی ہے مال کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا، ہے نا، اور زکوٰۃ نہ دینا، اور اس مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اور لوگوں کی غیبت کرنا، سامنے طنز کرنا، تانا مارنا، یہ کتنی سخت برائی میں شامل ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ وہ اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دلوں سے مراد کون سا دل مراد ہے؟ کیا یہ دل مراد ہے؟ اس کی دو تفسیر کی جا سکتی ہے۔ جب انسان کو جلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی چمڑی جلتی ہے، یہ جو اوپر کا، جب آپ کسی کو جلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا جلتی ہے؟ چمڑی جلتی ہے، اس کے بعد پھر گوشت جلتا ہے، اس کے بعد پھر ہڈی تک آگ پہنچتی ہے، ترتیب یہی ہوتی ہے نا؟ تو یعنی دل تک وہ آگ پہنچے گی دھیرے دھیرے۔ تو وہ دل سے مراد یا تو یہ دل ہے، یا اس دل سے مراد وہ سوچ اور فکر کا دل ہے کہ جس خیال سے تم نے، جس بدگمانی میں تم پڑھ کر کے، جس بدزنی میں تم پڑھ کر کے خدا کی یاد سے تم غافل تھے اور آخرت سے تم غافل تھے، ہے نا، جہاں سے تم سوچ رہے تھے اور جس دماغ میں یہ فکر جنم لے رہی تھی کہ ہاں ہم کو یہیں رہنا ہے، خوب مال کماؤ، اپنی اولاد کے لیے بھی کماؤ، اپنی نسلوں کے لیے بھی کماؤ، اور یہ فکر تمہیں نماز سے دور کر رہی تھی اور روزے سے دور کر رہی تھی، مال کے فتنے میں آپ مبتلا ہو گئے تھے، یہیں سے سوچ آ رہی تھی، اس سوچ تک وہ جہنم کی آگ پہنچ جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ۔ اور جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، انہا علیہم مؤصدہ، اس کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اگر نکلنا بھی چاہو تو نہ نکل سکو گے، اور اس کو لمبے لمبے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، فی عمد ممددہ۔ یہ پوری آیت کی تفسیر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اور اس پوری سورت میں جو فرمایا ہے، وہ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آج ہمارے جو مال کمانے کی جو روش چل پڑی ہے، اس سے ہم لوگوں کو پلٹنا ہے۔ مال کمانا ہے، خدا کی محبت کے لیے کمانا ہے، خدا کے دین کی اطاعت کے لیے کمانا ہے، دین میں خرچ کرنے کے لیے کمانا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تمہاری آگ، جس آگ کا آپ استعمال کرتے ہو ماچس کا تنکا لے کر کے، وہ جہنم کی آگ کا کون سا حصہ ہے؟ 70واں حصہ ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ یہ آگ بھی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تمہاری آگ پر 69 درجہ زیادہ ہے، جہنم کی آگ تمہاری آگ پر 69 درجہ زیادہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، اور اس حدیث کی بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اوقدت النار 1000 سنۃ فبیضت، کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک، جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثم اوقدت 1000 سنۃ فاحبرت، پھر جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا اور اتنا بھڑکایا گیا کہ یہاں تک کہ وہ آگ سرخ ہو گئی، وہ آگ سرخ ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا ثم اوقدت 1000 سنۃ فاسودت، پھر جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا اور اتنا بھڑکایا گیا کہ وہ آگ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ اب یہ جو تیاریاں چل رہی ہے، اللہ رب العزت 1000 سال تک آگ کو بھڑکایا اور اس آگ کی رنگت سفید ہو جانا، پھر وہاں تک بس نہ کر دینا، بلکہ پھر اس کو 1000 سال تک بھڑکانا، اس کی رنگت سرخ کر دینا،
اب پھر وہاں تک بس نہ کرنا، پھر اس کو 1000 سال تک بھڑکانا اور اس کو سیاہ کر دینا۔ یہ جو تیاریاں چل رہی ہیں، یہ تیاریاں انہی لوگوں کو اس آگ میں ڈالنے کی چل رہی ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا اور آخرت سے غافل ہو گئے، جو مال کمانے کے چکر میں لگ گئے۔ کوئی انسان پراپرٹی کمانے کے چکر میں لگ گیا اور اپنی اولاد کی وراثت کو جمع کرنے کے چکر میں لگ گیا کہ ہم مال کمائیں گے تو میری اولاد نفع کمائے گی، میری اولاد کو فائدہ ہوگی، نسلوں کو فائدہ ہوگی۔ آپ ان نسلوں کو فائدہ کرانے کے چکر میں خدا کی نظر میں گرتے چلے گئے، رسول اللہ کی محبت سے گرتے چلے گئے اور رسول اللہ کی محبت سے دور ہوتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آگ تیار کر رکھا تھا وہ آگ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی دعوت دے رہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ایسے کارناموں سے بچنا چاہیے۔ مال ضرور کمائیے، مطلقاً مال کمانا جو ہے برا نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں اور آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار الا شقی۔ اس حدیث پر بھی غور کیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ شقی کے علاوہ کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، شقی کے علاوہ کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ شقی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ شقی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من لم یعمل للہ بطاعت ولم یترک لہ معصیۃ۔ شقی وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اطاعت و فرما برداری میں نہ لگے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اطاعت و فرما برداری میں نہ لگے، اور شقی وہ ہے جو اللہ کے خوف سے گناہ کو نہ چھوڑے۔ اب ذرا اس مفہوم کو سمجھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ آج ہمارے اندر وہ برائی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی۔ دیکھیے پہلا جملہ کیا ہے؟ شقی وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اطاعت و فرما برداری میں نہ لگے۔ کیا مطلب اس کا؟ نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ ہم نمازی ہیں، دیکھ لو لوگ ہم نماز کے پابند ہیں، اور ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور دوسرے لوگوں کو طنز مارنا شروع کر دیا، تو اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے نماز نہیں کیا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس نے نماز نہیں پڑھا، بلکہ دوسروں کی نظر میں سرخرو بننے کے لیے نماز پڑھا، دوسروں کی نظر میں نمازی بننے کے لیے نماز پڑھا، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھا۔ اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یعمل للہ بطاعت، وہ شخص شقی ہے جو اللہ کی محبت کے لیے اطاعت نہ کرے، اس کی رضا کے لیے اطاعت نہ کرے، بلکہ لوگوں کی واہواہی لوٹنے کے لیے اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے گناہ کو نہ چھوڑے، بلکہ اس نیت سے گناہ کو چھوڑتا ہوا نظر آوے کہ دوسرا دیکھ لے گا تو ہماری تعریف نہیں ہوگی، دوسرا دیکھ لے گا تو ہم کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ دوسروں کی نظر سے وہ گناہ کو چھوڑ رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کی محبت میں گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ہم کام کریں گے تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو سوسائٹی مجھے کیا کہے گی۔ وہ سوسائٹی کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص شقی ہے، وہ شخص جہنم کا مستحق ہے، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اب ان چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے اور ہمارے معاشرے میں کس طریقے کی سوچیں جنم لے رہی ہے، ان سوچوں کا جائزہ لے لیجئے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتی ہیں۔ ابھی 11ویں شریف ہے نا، یہ تلخ حقیقت ہے، 11ویں شریف کا پروگرام بہت لوگ کر رہے ہیں، دعوت کا پروگرام کر رہے ہیں، کھانے کا پروگرام کر رہے ہیں۔ بہت ایسے لوگ کر رہے ہوں گے کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کریں گے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اگر یہ سوچ ہے تو آپ بھول جائیے حضور غوث پاک کی خوشی کو۔ اگر یہ سوچ ہے، کمپٹیشن کا بھی دور چل رہا ہے کہ اگر 1000 لوگ دعوت دے رہے ہیں تو ہم 2000 لوگوں کو دعوت دیں گے،
اس طریقے کی سوچ بھی بنی ہوئی ہے. تو ایسی سوچ کے ساتھ آپ خواہ کوئی بھی پروگرام کیجئے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. خواہ وہ 11ویں کیجئے، 6ٹھی کیجئے، کچھ بھی کیجئے، لوگوں کی واہ واہی مل جائے گی، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو اللہ کی محبت میں آپ کام کیجئے. تو جو لوگ بھی 11ویں شریف کا پروگرام کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. غوث پاک نے پوری زندگی نماز نہیں چھوڑا، ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہے. غوث پاک نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم کو دھوکہ نہیں دینا. غوث پاک نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا. غوث پاک کی جو تعلیمات ہے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے ان کی رضا کے لیے ان کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلائیے اور غوث پاک کی خوشی حاصل ہوگی. ان کے نام پر غریبوں کو کپڑا پہنائیے، غوث پاک کو خوشی حاصل ہوگی. ان کے نام پر کسی کی مدد کر دیجئے، غوث پاک کو خوشی حاصل ہوگی. اور جب غوث پاک کو خوشی حاصل ہوگی تو مولا کو بھی خوشی حاصل ہوگی. جب غوث پاک کو خوشی حاصل ہوگی تو مولا کو بھی خوشی حاصل ہوگی. اور جب غوث پاک ہی خوش نہیں رہیں گے آپ سے تو مولا کی خوشی کی جو تمنا لیے ہوئے ہیں بھول جائیے آپ. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ ہم بھول جائیں ایسی خواہشات کو، ہم پسے پشت ڈالیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی جب بھی کوئی ہم عمل کریں یا جب بھی کوئی عمل کرنے کا ہم ارادہ کریں سب سے پہلے تیری محبت کا خیال ہو، سب سے پہلے تیری رضا کا خیال ہو، سب سے پہلے تیری خوشنودی کا خیال ہو. اگر اس طریقے کے تصورات پیدا کر کے ہم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. یہ مکمل سورہ ہمزہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کر مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الہ العالمین تیرے مقدس گھر میں مولا قرآن کریم کی سورہ ہمزہ کی تفسیر پیش کی گئی ہے مولا. پڑھنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں جانے انجانے لفظاً معناً حرفاً مفہوماً جو غلطی ہو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. مولا کریم اس کا ثواب اور شن محاضر کا ثواب سب سے پہلے کونین کے مالک و مختار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا قبول فرما. یا الہ العالمین ان کے صدقے طفیل میں تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابرین، مشائخین ان تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا قبول فرما. روئے زمین میں جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین تشریف فرما ہے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ، سہروردیہ، رضویہ، تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا قبول فرما. شاہ نور کی سرزمین پہ جتنے بھی بزرگان دین تشریف فرما ہے سبھی کے مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا قبول فرما. خاص طور پر پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا قبول فرما. یا الہ العالمین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرما. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرما. ان کے نقش کف پا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بھی اس محفل میں حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کے جائز مرادوں کی تکمیل فرما. سب کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. سب کو علم نافع عطا فرما. سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین
اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے حصہ لیا ہے مولا، ان کے نیک دعاؤں کو قبول فرما، ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے اخلاص کو قبول فرما، ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما، مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، مولا تو غفار ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحق لا إله إلا الله۔